دوستوں کچھ عرصہ قبل ٹائٹن نام کی ایک آبدوز نے پوری دنیا میں اس وقت تہلکہ مچا دیا تھا جب یہ سب میرین سمندر میں کہیں کھو گئی تھی اور اس کا رابطہ زمین پر موجود عملے سے منقطع ہو گیا تھا۔ اس سب میرین میں کل 5 افراد سوار تھے۔ ان افراد کا شمار دنیا کے امیر لوگوں میں ہوتا تھا۔ اس آبدوز کی تلاش تو ناکام رہی اور اس میں سوار 5 افراد کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ لیکن دوستو یہ آبدوز یا سب میرین آخر کیا ہوتی ہے؟ اسے کب، کیوں اور کس نے ایجاد کیا تھا؟ جنگی آبدوزیں کیسے ایجاد ہوئیں؟ ورلڈ وارز میں اور کولڈ وار میں سب میرینز کا کردار کیا رہا اور جنگی آبدوزوں نے کس طرح دنیا کو بدل کر رکھ دیا؟ آج کی دنیا میں ان آبدوزوں کا آخر کیا کردار ہے؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ سب میرین ایک طرح کی کشتی ہی ہوتی ہے جسے ہم سمندر کی سطح کے علاوہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی اتار سکتے ہیں، یعنی اس میں بیٹھ کر سمندر کے اندر تک جایا جا سکتا ہے۔ دوستو بعض مورخین اسکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ کے بارے میں بھی یہ رائے دیتے ہیں کہ وہ ایک ڈبے نما چیز میں بیٹھ کر سمندر کے اندر چلے جایا کرتے تھے۔ یہ 332 قبل مسیح کی بات ہے۔ اس بات کا ذکر امیر خسرو بھی اپنی تحریروں میں کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ خاکہ بھی بنایا جس میں اسکندر اعظم ایک ڈبے جیسی شے میں بیٹھ کر سمندر کے اندر موجود دکھائے گئے ہیں۔ لیکن کیا الیگزینڈر دی گریٹ واقعی سمندر کے اندر گئے تھے؟ اس کی تصدیق تو ممکن نہیں، البتہ سمندر کے اندر کی زندگی کو دیکھنا اور اس کے بارے میں جاننا ہمیشہ سے انسان کا تجسس رہا ہے۔ سب میرین کا پہلا باقاعدہ ڈیزائن یا پروٹوٹائپ 1578 میں ایک برطانوی میتھمیٹیشین ولیم بورن نے تیار کیا تھا، لیکن وہ اس ڈیزائن کی مدد سے سب میرین بنا نہیں سکے تھے کیونکہ یہ ڈیزائن اس وقت کے زمانے کے لحاظ سے بہت کمپلیکس تھا۔ اس ڈیزائن کے مطابق لکڑی کا ایک ڈبہ سا تیار کیا جانا تھا جس پر واٹر پروف چمڑا چڑھایا جانا تھا۔ پہلی سب میرین بنانے کا اعزاز آخرکار 1620 میں انگلستان کے کورنیل ٹریبل کو حاصل ہوا۔ انہوں نے دریائے ٹیمز میں کئی بار 12 سے 15 فٹ کی گہرائی میں اپنی اس آبدوز میں بیٹھ کر سیر بھی کی۔ یہ بھی لکڑی ہی کی بنی ہوئی تھی اور پانی سے بچاؤ کے لیے اس پر چمڑے کی ہی کوٹنگ کی گئی تھی۔ اس کے 2 اطراف لکڑی کے لمبے لمبے ڈنڈے یعنی چپو لگے ہوئے تھے جن کی مدد سے اس سب میرین کو چلایا جاتا تھا۔ آئندہ کچھ سالوں میں ٹریبل نے 2 اور ڈیزائن بھی ٹیسٹ کیے۔ ان میں پانی کی گہرائی ماپنے کا آلہ بھی لگایا گیا اور تازہ ہوا اور آکسیجن کی فراہمی کا انتظام بھی کیا گیا۔ انگلینڈ کے کنگ جیمز فرسٹ نے بھی اس سب میرین میں بیٹھ کر سمندر کی سیر کی تھی۔ 18ویں صدی میں بھی سب میرینز کے ساتھ تجربات جاری رہے۔ کئی نئے اور منفرد ڈیزائن کی سب میرینز ایجاد ہوئیں، کچھ کامیاب رہیں اور کچھ ناکام بھی ہوئیں۔ 1740 کی دہائی میں بعض تجربات میں سب میرین کے نیچے باہر والی سائڈ پر چمڑے کے تھیلے اٹیچ کر دیے جاتے تھے۔ جب ان کو پانی سے بھرا جاتا تو ظاہر ہے آبدوز کا وزن زیادہ ہو جاتا، اس طرح یہ سمندر کے اندر چلی جاتی اور تھیلے یا یہ پانی کے بیگز خالی کرنے پر یہ سب میرین خود بخود ظاہر ہے وزن کم ہونے کی وجہ سے سطح پر واپس آ جاتی۔ البتہ یہ زیادہ پریکٹیکل اور کارآمد طریقہ ظاہر ہے نہیں تھا۔ 1775 وہ سال تھا جب امریکہ میں پہلی بار ایک ایسی سب میرین بنائی گئی جس کا استعمال محض سمندر کی سیر کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد برطانوی جنگی مال بردار بحری جہاز پر حملہ کرنا اور اس کو ڈبونا تھا۔ اس امریکی آبدوز کا نام دی ٹرٹل رکھا گیا تھا۔ یہ دیکھنے میں سیب جیسی تھی اور اس کے اندر صرف ایک ہی شخص کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔
پلان کے مطابق دی ٹرٹل سب میرین جب نیو یارک ہاربر پر موجود برطانوی جہاز کے قریب پہنچی تو امریکی سب میرین میں بیٹھے شخص کو اس برطانوی جہاز کے ساتھ دھماکہ خیز مواد لگانا تھا۔ وہ اس پلان میں کامیاب تو نہیں ہو سکا، لیکن اس کی یہ کوشش ملٹری تاریخ میں سب میرین کا پہلا ملٹری استعمال کے طور پر ریکارڈ ہو گئی۔ سال 1800 میں فرانس میں ایک امریکن انوینٹر رابرٹ فالٹن نے ایک نئی طرز کی آبدوز بنائی۔ اس منصوبے پر خرچ ہونے والی رقم فرانس کے شہنشاہ نپولین بوناپارٹ نے فراہم کی تھی۔ اس آبدوز کا مقصد بھی پہلے والی امریکی آبدوز کی طرح دشمن کی کشتیوں کو تباہ کرنا تھا، لیکن دوستو فرانس فالٹن اور اس کی بنائی ہوئی سب میرین کو زیادہ خاطر میں نہیں لایا۔ یہی وجہ تھی کہ فالٹن انگلینڈ چلے گئے اور یہاں متعلقہ حکام کو اپنی آبدوز آفر کی۔ البتہ انگلینڈ بھی اس وقت اس ایجاد سے کوئی بہت زیادہ متاثر نہ ہو سکا اور فالٹن امریکہ چلے گئے۔ امریکی حکام نے فالٹن کو ایک نئی اور بہترین سب میرین بنانے کی منظوری تو دے دی، لیکن یہ آبدوز مکمل ہونے سے پہلے ہی 1815 میں فالٹن اس دنیا سے چل بسے۔ 1867 میں اسپین کے ایک انجینئر نے پہلی بار انجن کی مدد سے چلنے والی ایک آبدوز بنائی۔ اس کے بعد آبدوزوں کا استعمال مزید بڑھتا چلا گیا۔ امریکی سول وار میں بھی 3 جنگی آبدوزوں کو استعمال کیا گیا تھا۔ 1914 میں جنگ عظیم اول کے آغاز میں صورتحال کچھ یوں تھی کہ برطانیہ کے پاس 74 جبکہ جرمنی کے پاس صرف 20 کے قریب سب میرینز تھیں۔ البتہ جرمنی اس وقت مزید آبدوزیں بھی بنا رہا تھا۔ جرمنز ایک خاص طرح کی آبدوز بنا رہے تھے جو ڈیزل انجن کی مدد سے چلتی تھی۔ اسے یو شیپڈ سب میرین کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 315 فیٹ کے قریب تھی اور اس میں 700 ٹن کارگو رکھنے کی گنجائش بھی تھی۔ اس آبدوز میں دشمن کی کشتیوں کو سمندر میں ڈبونے کے لیے ان پر پانی چھوڑنے کا سسٹم بھی نصب تھا۔ اس کے علاوہ ان میں انڈر واٹر میزائل سے دشمن پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی تھی۔ ان کا مقصد دشمن کے بیڑے کو غرق اور تباہ کرنا تھا۔ ورلڈ وار 1 میں جرمنی نے اپنے دشمن اتحاد یعنی برطانیہ، روس اور اٹلی وغیرہ کی 5000 سے زائد کشتیاں ڈبوئیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد بہت سے ممالک جنگی آبدوزیں بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سر فہرست امریکہ تھا جس نے ایک شاندار قسم کی سب میرین تیار کی۔ یہ 381 فیٹ لمبی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنگ عظیم دوم میں امریکی بحری بیڑے کا صرف 2% حصہ ہی آبدوزوں پر مشتمل تھا، لیکن امریکن نیوی نے دشمن کی جتنی بھی کشتیاں تباہ کیں ان میں سے 30% کشتیاں دراصل امریکی آبدوزوں نے ہی تباہ کی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ امریکہ نے جاپان کے جنگی بیڑے کی 60% کشتیاں بھی تباہ کیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبدوزیں تعداد میں کم ہونے کے باوجود انتہائی مؤثر ہتھیار تھیں۔ دوستو دوسری جنگ عظیم میں بلا شبہ جنگی آبدوزوں کا اہم کردار رہا، لیکن ان کا استعمال ابھی محدود تھا۔ اب تک صرف ڈیزل یا سٹیم انجن کی مدد سے چلنے والی آبدوزیں ہی بنائی گئی تھیں۔ ان میں ایندھن بار بار ریفل کرنا پڑتا تھا۔ 1954 میں امریکہ نے پہلی بار نیوکلیئر پاور کو ایندھن کے طور پر استعمال کرنے والی سب میرین بنا لی۔ اس سے بار بار فیول ریفل کرنے کے جھنجھٹ سے چھٹکارا ملا۔ 1950 کی دہائی کے اختتام تک امریکہ اور سوویت روس دونوں ہی ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ایسی نیوکلیئر آبدوزیں بھی بنا چکے تھے جن میں نیوکلیئر میزائل لانچ کرنے کی صلاحیت بھی تھی۔ دوستو اسی سرد جنگ کے دنوں میں 1962 میں کیوبا کے نزدیک کیریبین سی میں کیوبن میزائل کرائسس کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو تیسری عالمی جنگ کی وجہ بنتے بنتے رہ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک سوویت نیوکلیئر آبدوز معمول کے مطابق کیریبین سی میں ڈیوٹی پر تھی۔ امریکن نیوی نے اس پر حملہ کر دیا۔ ان کا مقصد سوویت نیوی کو یہ وارن کرنا تھا کہ وہ اس جانب مت آئیں۔ البتہ سوویت سب میرین میں بیٹھے نیوی آفیسرز یہ سمجھے کہ دونوں ممالک میں شاید جنگ چھڑ چکی ہے۔
کیوبن میزائل کرائسس کے دوران ان دنوں دونوں ممالک کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ تھے اور اس بات کا شدید خطرہ تھا کہ جنگ چھڑ سکتی ہے۔ رشین سب میرین میں موجود 2 افسران نے امریکہ پر نیوکلیئر میزائل لانچ کرنے کا مشورہ دیا، لیکن اس سب میرین میں بیٹھے ایک تیسرے سوویت آفیسر نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اس آفیسر کا نام واسیلی آرکیپوف تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو صبر کی تلقین کی اور اس طرح میزائل لانچ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ اس سب میرین کو بعد میں ریسکیو بھی کر لیا گیا۔ بعد ازاں نہ صرف سوویت یونین بلکہ امریکہ کی جانب سے بھی اتنے مشکل اور اعصاب شکن وقت میں میزائل لانچ نہ کرنے کے فیصلے پر آرکیپوف کو بہت سراہا گیا اور بہت سے اعزازی ایوارڈز سے بھی نوازا گیا، کیونکہ اگر اس نازک وقت میں جب دونوں بڑی پاورز جنگ کے انتہائی قریب تھیں سوویت یونین کی جانب سے وہ ایٹمی میزائل لانچ کر دیا جاتا تو پھر ظاہر ہے جوابی طور پر امریکہ نے بھی ایسا ہی کرنا تھا، اور پھر نہ جانے یہ سلسلہ کہاں جا کر تھمتا۔ دوستو، کسی بھی جنگ کے دوران دشمن ممالک ایک دوسرے کے معاملات پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ سرد جنگ کے دوران پیش آیا جب 1967 میں سوویت روس کی ایک سب میرین بحر الکاہل میں کہیں کھو گئی۔ 2 ماہ تک اسے تلاش کرنے کے بعد سوویت روس نے اس کی تلاش ختم کر دی۔ البتہ دوستو، دوسری طرف امریکہ تھا جو پہلے ہی سے اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے اس سب میرین کی نشاندہی کر چکا تھا۔ یہ آبدوز 618 فٹ لمبی تھی اور ہوائی جزیرے کے قریب سمندر میں 16,500 فٹ گہرائی میں پڑی ہوئی تھی۔ CIA امریکہ کی خفیہ ایجنسی نے ایک ٹاپ سیکرٹ مشن شروع کیا جس کا مقصد اس آبدوز کو سمندر سے باہر نکالنا تھا، یعنی ایک طرح سے اس کو چرانا تھا۔ امریکہ اس آبدوز کے ذریعے دراصل سوویت سب میرین ٹیکنالوجی کو سمجھنا چاہتا تھا، البتہ اس قدر بھاری اور بڑی آبدوز کو اتنی گہرائی سے سطح پر واپس لانا تقریباً ناممکن تھا۔ CIA بمشکل کچھ حصے ہی اس آبدوز کے سطح زمین پر لا سکی۔ CIA نے اس آبدوز میں موجود سوویت عملے کی ڈیڈ باڈیز کو پورے ملٹری آنر کے ساتھ دفنایا اور اس سرگرمی کو ریکارڈ بھی کیا۔ یہ ریکارڈڈ فلم امریکہ نے اس واقعے کے 20 برس بعد روس کو فراہم بھی کر دی تھی۔ البتہ اس سیکرٹ مشن کو دنیا کے سامنے نہ تو امریکہ کی جانب سے آفیشلی تسلیم کیا گیا، نہ ہی روس کی جانب سے اس پر کوئی خاص رد عمل آیا۔ ممکن ہے یہ معاملات دونوں بڑی پاورز نے اندرونی طور پر ہی نپٹا لیے ہوں، ورنہ دوسری صورت میں دونوں ممالک کو ہی تنقید کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ 1991 میں ایک اور دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ روس کے قریب سمندر میں روسی اور امریکی سب میرینز آپس میں ٹکرا گئیں، البتہ دونوں ہی سب میرینز اور ان کے کریو ممبرز محفوظ رہے اور کوئی ہلاکت یا بڑا سانحہ نہیں ہوا۔ دوستو، بعض اوقات آبدوزوں کے ساتھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ آپ نے جون 2023 میں ٹائٹن سب میرین کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بارے میں تو سن ہی لیا ہوگا، جو سمندر کا پریشر نہ برداشت کر سکی اور پھٹ گئی تھی۔ اسی طرح دوستو، سن 2000 میں روس میں ایک نیوکلیئر سب میرین کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ سمندر میں اچانک سے اس آبدوز کا ایک میزائل دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس کے بعد دوسرے میزائل میں بھی دھماکہ ہوا، البتہ آبدوز کے تمام افراد اس سانحے میں محفوظ رہے۔ اسی حوالے سے ایک پراسرار واقعہ 2003 میں بھی پیش آیا۔ چائنا کے یلو سی میں ایک مچھیرے کو سمندر کی سطح پر ایک آبدوز تیرتی نظر آئی۔ اس نے اس کے اندر موجود افراد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ آخرکار چینی نیوی کے بحری جہاز وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ آبدوز میں بیٹھے عملے کے تمام 70 افراد مردہ حالت میں تھے۔ چائنیز نیوی اپنی اس ملٹری سب میرین کے کھو جانے سے بے خبر تھی۔ دراصل جنگی آبدوزوں کو مشقوں کے دوران بالکل جنگ جیسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے، اس لیے ان سب میرینز نے کئی دنوں تک اور بعض اوقات ہفتوں تک سمندر کی گہرائی میں ہی رہنا ہوتا ہے۔ اسی دوران اس آبدوز کی آکسیجن بھی ختم ہوئی تھی اور اس طرح اس میں بیٹھے عملے کے تمام افراد کی موت ہو گئی تھی۔ اسی طرح 2008 میں روس کی ایک نیوکلیئر سب میرین میں ایک گیس لیک ہونے کی وجہ سے بھی اس کے عملے کے 20 افراد جان سے چلے گئے تھے۔
عام طور پر آب دوزوں میں قابل استعمال جگہ بہت محدود ہوتی ہے، زیادہ تر اسپیس اکوپمنٹ وغیرہ نے ہی گھیر رکھی ہوتی ہے۔ اس میں انسان کا لیٹنا یا چلنا پھرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آکسیجن کے لیے ٹینکس، آکسیجن جنریٹر یا آکسیجن کینسٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے جو مختلف ری ایکشنز کے نتیجے میں آکسیجن بناتے ہیں۔ ہر سب میرین مختلف طریقے سے بنی ہوتی ہے اور ان کی انڈر واٹر رہنے کی مدت بھی ٹیکنالوجی کی لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ عام طور پر ایک نیوکلیئر سب میرین 3 سے 4 ماہ تک سمندر کی سطح کے نیچے رہ سکتی ہے۔ برطانیہ کی ایک آبدوز 111 دن یعنی تقریباً 4 ماہ انڈر واٹر رہی، جو اب تک کی سب سے زیادہ مدت کا ریکارڈ ہے۔ دوستو 2022 میں چھڑنے والی یوکرین روس وار میں سب میرینز کا کردار اہم رہا۔ روس نے نہ صرف زمینی، فضائی بلکہ سمندری حدود سے بھی یوکرین پر حملے کیے۔ روس ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس آج دنیا کی بہترین اور خطرناک ترین آبدوزیں ہیں۔ یہ رشین آبدوزیں ہزاروں کلومیٹر دور تک میزائل سے حملہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ ان کی موجودگی کا بالکل پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی یہ کوئی آواز یا شور پیدا نہیں کرتی۔ آج کی جدید ترین آبدوزوں میں ایسے سینسرز لگے ہوتے ہیں جو کسی بھی قسم کی سمندری خلاف ورزی کا فوراً بتا دیتے ہیں۔ ہم ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی ان سب میرینز کی مدد سے نہ صرف کسی ملک کو تباہ کر سکتے ہیں بلکہ ان کی سمندری حدود پر نظر بھی رکھی جا سکتی ہے۔ دوستو اگر اس حوالے سے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے پاس 8 ملٹری سب میرینز ہیں، البتہ یہ پرانی ٹیکنالوجی کی ہیں۔ نیوکلیئر سب میرینز کے تجربے تاحال پاکستان میں جاری ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں آج کل آبدوز کے حوالے سے ایک نیا ٹرینڈ بھی چل رہا ہے۔ بہت سی کمپنیز سب میرینز بنا کر ٹورزم کے لیے استعمال کر رہی ہیں، یعنی آپ آبدوز میں بیٹھ کر سمندر کی سطح کی سیر کر سکتے ہیں۔ البتہ اس سفر میں ظاہر ہے رسک بھی ہوتا ہے، کیونکہ آبدوز کو ریسکیو کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ کیا آپ ایسے کسی سمندری سفر پر جانا چاہیں گے؟ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ شکریہ۔